اسلام آباد میں امام بارگاہ پہ کل جو دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے اس میں داعش کا ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا ہے نوشہرہ سے. یہ بتایا ہے آج محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں اور انہوں نے آج ٹاک کی ہے پریس کے ساتھ اور اس میں انہوں نے تفصیلات بتائی ہیں کہ کتنے لوگ وہاں پہ گرفتار ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس خودکش دھماکے کے 11 سہولتکار 10 سہولتکاروں اور دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا, ایک مارا گیا ہے اور جو گرفتار ہوئے ہیں ان میں ایک یہ داعش کا ماسٹر مائنڈ بھی ہے جس کو وہاں سے پکڑا گیا اور جس نے اس شخص کو ٹرین کیا اور یہ 7 دفعہ افغانستان چکر لگا چکا ہے پچھلے کچھ عرصے میں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغانستان آنے جانے کا جو سسٹم اتنا آسان ہے اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بارڈر بند کیا گیا ہے. تو دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے محسن نقوی صاحب نے وہ بڑی اہم ہے. اس نے کہا 2 پوائنٹ ہیں جن پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, خاص طور پہ اپنے قوم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک تو ہے کمیونٹی انٹیلیجنس, اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ اگر تمام پاکستان کے لوگ جب وہ کسی مشکوک شخص کو دیکھیں یا کسی اپنے نیبرہڈ میں محلے میں کوئی اور شخص آ کے رہ رہا ہے جس کا اس علاقے سے تعلق نہیں ہے تو وہ اس کے بارے میں پولیس کو اطلاع دیں, اس کے اوپر نظر رکھیں اور بتائیں دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں آیا ہے یہاں پہ, اس کا حلیہ کیسا ہے اور اس کی حرکات کیسی ہیں. تو یہ بہت ضروری ایک بات اس لیے ہے کہ اس دہشت گردی کے واقعے کے بعد جو ہوا ہے اس سے اندازہ یہ ہوا ہے کہ یہ جتنے بھی جگہوں پہ رہے ہیں اسلام آباد میں یا نوشہرہ میں یہ کرائے کے گھروں میں رہے ہیں, لیکن کیا یہ وزڈم پہلے نہیں آنی چاہیے تھی, پہلے نہیں تیاری ہمیں کرنی چاہیے تھی, عوام کو پہلے نہیں ہمیں اس کے بارے میں اویئر کرنا چاہیے تھا, ضرور کرنا چاہیے تھا, لیکن دیر آئے درست ابھی کر لیں. اور دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی فیلئر ہے اور انٹیلیجنس فیلئر ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو گارنٹی سے یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر 100 واقعات ایسے ہوتے ہیں ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز کو اطلاع ملتی ہے کہ 100 جگہ پہ دہشت گرد کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو 99% قابو پا لیا جاتا ہے. ایک آدھ جو واقعہ ہوتا ہے ایسے اس میں ناکامی ہوتی ہے تو اس کو بنیاد بنا کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز یا سیکیورٹی کے ادارے کام نہیں کر رہے. تو یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے اس لیے کہ ظاہر ہے سیکیورٹی کے اداروں کو انٹیلیجنس والوں کو تو 100% کے 100% نمبر لینے پڑتے ہیں. اگر وہ 1% کم لیں یا 2% کم لیں تو ان پہ الزام یہ فوراً لگ جاتا ہے کہ سیکیورٹی فیلئر ہے. تو یہ ہماری آج کی عام خبر ہے. اس میں اور ساتھ ایک بات اور ضروری ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں جو محسن نقوی صاحب نے انہوں نے کہا کہ 21 دہشت گرد تنظیمیں اس وقت افغانستان کے اندر کام کر رہی ہیں طالبان حکومت کی سرپرستی میں اور ان کو وہاں ایک امبریلا موجود ہے, وہاں پہ ان کو پروٹیکشن ہے اور وہ وہاں پہ پنپتی ہیں, ٹریننگ کرتی ہیں, فنڈنگ ہوتی ہے, ان کے رہتے ہیں اور وہاں سے وہ دہشت گرد پوری دنیا میں ایکسپورٹ کریں. انہوں نے کہا ریجنل انسٹیبلٹی کریٹ کی جا رہی ہے اور ہم اس کے آگے دیوار ہیں. دنیا کو پتہ ہونا چاہیے یہ انڈیا کروا رہا ہے, اس کی ساری فنڈنگ انڈیا سے آ رہی ہے اور فنڈنگ بڑھا بھی دی گئی ہے. ان سے ایک سوال بڑا دلچسپ ہوا اس پریس کانفرنس میں کہ ماضی میں کبھی ایسے ہوتا تھا کہ پاکستان میں حملہ ہوا تو انڈیا میں بھی ہوتا تھا, کیا اب ایسا ہوگا؟ تو انہوں نے اس کو ڈینائی کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کبھی بھی دہشت گردی کی سپورٹ نہیں کر سکتا. پاکستان صرف انٹرنیشنل لیول پہ سفارتکاری کے ذریعے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرے گا اور دنیا کو بتائے گا کہ انڈیا کس طرح دہشت گردی کو اس خطے میں فروغ دے رہا ہے. تو ایک چیلنج ہے پاکستان کی سفارتکاری کے لیے اور پاکستان کو یہ بتانا پڑے گا دنیا کو اب کہ اور ثبوتوں کے ساتھ کہ جو ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے اس کے ساتھ کہ انڈیا اس میں انوالو ہے, تبھی انڈیا کے اوپر کوئی پریشر آ سکے گا. اور ہمارے آج کے پروگرام کا تعارف ہماری ٹاپ سٹوری ہوگی اسلام آباد حملے پر پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہے. کل انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے فروری 8 کو پورے ملک میں اور اس کے باوجود کہ ان کی یہ تنقید ہے کہ بسنت ختم ہونی چاہیے اور جو کہ پنجاب حکومت نے آفیشیلی اپنے طور پہ جتنے ان کے فنکشن تھے اس کو وہ ختم کر دیا چیف منسٹر مریم نواز نے, لیکن خود پی ٹی آئی احتجاج کل کرنے جا رہی ہے اس وقت جب اسلام آباد میں دہشت گردی کا حملہ ہوا. علی محمد خان صاحب رکن قومی اسمبلی ہمیں جوائن کریں گے. ہاٹ ایشو ہوگا نیشنل ایکشن پلان کا کیا ہوا, یہ پوچھیں گے اختیار ولی خان صاحب سے جو کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے کہ جو نیشنل ایکشن پلان میں بہت سارے آسپیکٹ ہیں, اس میں ظاہر وفاقی حکومت کی بڑی ذمہ داریاں ہیں اور جو سفارتکاری ہے اس پہ بھی, اور پھر جو بیانیہ کے محاذ پہ حکومت بیک فٹ پہ لگتی ہے اور دوسرا بیانیہ کامیاب ہوتا ہے جس طریقے پہ وہ جدھر چاہتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں. دیکھیں دہشت گردوں کی مذمت نہیں کی گئی سوشل میڈیا پہ, یہ کہا گیا کہ یہاں حملہ ہوا ہے تو بسنت بند کر دو.
وہ جنہوں نے بھی کہا کہ پسند بند کرو، ان میں سے ایک نے یہ نہیں کہا کہ دہشت گرد ذمہ دار ہیں، ان کی مذمت نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ وہ سہولت کاری ان کی ہو رہی ہے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے، صرف یہ کہا گیا پسند بند کر دو۔ اس کا آپس میں تعلق کیا یہ نہیں بتایا گیا، اور نہ ہی یہ کہا گیا کہ 8 فروری کا احتجاج بند کرو، صرف پسند بند کر دو کیونکہ دہشت گردی اسلام آباد میں ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے یہ بیانیہ، اس پہ بات کریں گے اختیار ولی خان سے، اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا بورڈ آف پیس کا پہلا ممکنہ اجلاس واشنگٹن ڈی سی میں ہونے جا رہا ہے، اس کی اطلاعات آئی ہیں، امریکی اخبار نے یہ خبر دی ہے، اور یہ ممکن ہے کہ ہو جائے، یہ کچھ ہی دنوں میں 19 فروری کی تاریخ ایک آئی ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ یہ ہوتا ہے یا نہیں۔ اور شروع کرتے ہیں ہم، علی محمد خان صاحب اسمبلی ہمیں جوائن کیا انہوں نے۔ علی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک تو کل اسلام آباد میں جو خونخواری ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھی ہے، نوشہرہ سے اس کا ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا ہے، 11 سہولت کار بھی پکڑے گئے ہیں، تو وہ افغانستان اس کا بہت آنا جانا تھا۔ آپ کی حکومت کی خیبر پختونخوا میں پالیسی یہ ہے کہ افغان مہاجرین کو واپس نہ بھیجا جائے اور بارڈر کھلے رہنے چاہیے افغانستان کے ساتھ، کوئی پوچھ پرتیت نہ ہو، روک ٹوک نہ ہو، تو پھر اس کے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ مطمئن ہیں اس نتیجے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کل اسلام آباد میں جو امام بارگاہ پہ حملہ ہوا ہے، یہ پاکستان پہ حملہ ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اگر اس طرح کے واقعات بھی ہمیں اکٹھا نہیں کر سکتے تو پھر اللہ ہی کوئی ہماری مدد فرمائے۔ اس مسئلے پہ کل سے میں نے ایک بات کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعت ہے یا اور سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب کو ان شہیدوں کی اونرشپ لینی چاہیے، جس طرح ہم پاک فوج کے اور شہیدوں کی بھی ہمیں اونرشپ لینی چاہیے۔ یہ شہید ہمارے شہید ہیں، چاہے وہ امام بارگاہ کے ہیں، چاہے وہ مسجد کے ہیں، چاہے وہ فوج ہے، پولیس ہے، یا سویلین ہے، یا علماء کرام۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ کے سوال کی طرف تو میں آؤں گا، اسی سے لنک میں بات کر رہا ہوں۔ آج صبح میں نے اس پہ یہ بات کی ہے، اور آپ کے فورم پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام کا بڑا رول ہے۔ ہماری فوج، ہماری پولیس تو میدان جنگ میں لڑ رہی ہے، مقابلہ تو وہ کر رہی ہے، لیکن یہ جو باطل نظریہ ہے، یہ جس غلط نظریات پہ یہ لوگ آتے ہیں، دین کا چہرہ بگاڑتے ہیں، ان کا مقابلہ نظریاتی طور پہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حملہ کسی شیعہ مسلک کے امام بارگاہ پہ نہیں، یہ مسلمانوں کی ایک مذہبی جگہ پہ، ایک مسجد پہ امام بارگاہ پہ حملہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد سنی ہے، شیعہ ہیں، جو بھی دیوبندی ہے، بریلوی، واٹ ایور۔ تو علماء کرام کو اس کو تمام مسالک کے علماء کرام کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اس پہ ایک کنونشن بلائیں، گرینڈ علماء کنونشن، اس میں سنی فرقہ کے، اس میں دیوبندی، اس میں جتنے بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ائمہ حضرات اور اہل تشیع، اور سب مل کے اس کو کنڈیم کریں، اور یہ بتائیں، پوری دنیا کو بتائیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اور کسی بھی صورت میں، یہ تو مسلمانوں کی مسجد ہے، آپ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ میں بھی جا کے یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے نظریاتی طور پہ سپورٹ ملے گی فوج کو، پولیس کو اور حکومتوں کو، تو عوام کو اس میں اپنا، علماء کو اس میں اپنا بڑا رول ادا کرنا ہے۔ جہاں تک اس میں آپ نے جو ٹھیک ہے، میں افغان کی بات کی ہے، افغان حکومت کے ساتھ، جی جی آپ پورا کریں، بات پوری کریں۔ جی میں اس پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا اوپینین یہ ہے کہ آپ افغانستان حکومت کے ساتھ ہمیں انگیج کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہونا چاہیے، اور ان کو یہ ہمیں بتانا چاہیے، اور بہت کھل کے بتانا چاہیے کہ ہم تعلق آپ سے اپنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی زمین پہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو ہمارے خلاف یوز ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارے سے آپ کا کوئی مسئلہ ہے، گلہ میں اوپن بتائیں، لیکن آپ کی سرزمین پاکستان میں ہمارے مدارس کے خلاف، ہمارے مساجد کے خلاف، ہمارے اسکول کے خلاف، ہمارے پاک فوج کے، ہمارے اداروں، ہمارے پارلیمان کے خلاف، عوام کے خلاف نہیں استعمال ہونی چاہیے۔